اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق العباد و ساطع البلاد و مسیل الوہاد و مغضب النجات، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء، هو الاول ولم یزل والباقی بلا جل، خرت له الجباہ ووحدته الشفاء، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی المطلبی، السراج المضیء الکوکب الدری، صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، علی العبد الرسول المعید النبی الممجد المصطفى الامجد، صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور والخد الاحمر، ابی القاسم محمد اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والصلح الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والعلوم الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة المحدویہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ حضرات، قبل از بیان گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم طاہر حسین ابن مشتاق حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم، بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ، قل هو اللہ، اللہم صلی علی مرحوم طاہر حسین۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں عظمت والا۔ اول تو جو ایک مختصر سی تاخیر ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے چونکہ مسلسل ان ایام میں سفر رہا ہے اور تھکاوٹیں ابھی بھی ہیں، لیکن بہرحال ذکر اہل بیت کے صدقے اور اس کے سامنے تھکاوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مجلسیں اتنی ہوتی ہیں، لیکن اس موسم میں آپ ٹائملی ہیں ماشاءاللہ۔ تو حق تو یہ تھا کہ مجھے بھی ٹائملی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ذکر اہل بیت ہے، نظام دنیا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرحال اول امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف
اپنی گفتگو کا آغاز بغیر کسی تمہید کے کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی اور علماء یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے حضور میں مجلسی مجمع، آپ لوگ نہ جانے کتنی مجلسیں سن چکے ہوں گے، بہرحال ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور بہت زیادہ آپ حضرات نے سنا ہوگا ذکر موت، ذکر حیات۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب کسی مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہو تو ان باتوں پر روشنی ڈالنی چاہیے کہ آدمی کو پتہ چلے کہ حقیقت موت ہے کیا، حقیقت حیات ہے کیا۔ دیکھنے میں تو موت ایک لفظ ہے، میم واو تے موت، 3 حرف کا، 3 حرف کا ایک لفظ ہے جسے موت کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو چیز دیکھنے میں ہو ویسی ہوتی نہیں ہے، کبھی کبھی جو چیز دکھتی جیسی ہے ویسی ہوتی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ہو سکتا ہے کچھ اور معنی لیے ہوئے ہو۔ جیسے یہی موت دیکھنے میں تو 3 حروف کی ہے، لیکن یہی موت اپنے اندر 5 حروف کا لفظ شہادت بھی رکھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی۔ بھائی غور کر رہے ہیں، دیکھنے میں 3 حرف ہے لفظ موت، لیکن یہی موت اپنے اندر 5 حرف کا لفظ شہادت بھی رکھتی ہے۔ اب وہ انسان کا اپنا مسئلہ ہے کہ اسے 3 سے 5 تک کیسے جانا ہے۔ بھائی دیکھیں، جس کی زندگی 3-5 میں گزر جائے وہ 3 سے 5 تک نہیں جا سکتا، لہٰذا اگر زندگی میں 3-5 نہیں ہوگا تو آدمی آسانی سے اس 3 سے اس 5 تک پہنچ جائے گا۔ تو لفظ موت آپ کے سامنے سنا ہوگا آپ نے موت کے اوپر۔ دیکھیں، موت کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں، نظریات یعنی بہت ساری اصطلاحیں، تعریفیں، ڈیفینیشنز موت کی بہت ساری موجود ہیں، الگ الگ مذاہب میں الگ الگ اسکالر نے، الگ الگ لوگوں نے موت کی تعریف کی ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد بھی ہیں ہمارے سامنے، وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ آپ جس مسلک میں چلے جائیے ایک موت کی نئی ڈیفینیشن اور تعریف ملے گی آپ کو۔ لیکن میں یہاں کوئی موت کے اوپر لیکچر دینے تو آیا نہیں ہوں جو آپ کو ساری تعریفیں سناؤں، لیکن 2-1 باتیں کام کی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب آپ موت کے بارے میں پڑھیں گے اور پوچھیں گے اسکالرز سے، پڑھے لکھے لوگوں سے کہ موت کسے کہتے ہیں، تو 2-3 نظریات ہیں موت کے سامنے۔ مغربی اسکالر کا نظریہ یہ ہے کہ موت کہتے ہیں ختم ہو جانے کو۔ مغربی اسکالر کا نظریہ یہ ہے کہ موت کہتے ہیں ختم ہو جانے کو، یعنی ایک چیز جو تھی اور ختم ہو گئی، اس کا نام موت ہے۔ بعض نے کہا نہیں، موت کہتے ہیں زندگی کی انتہا کو۔ مثلا جیسے ہم سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کو لکھنؤ سے شاہ گنج تک آنا ہے تو ہمارا سفر لکھنؤ سے شروع ہوا، شاہ گنج پر ختم ہو گیا۔ بعض نے کہا یہ موت ہے، یعنی زندگی کے آخری لمحہ موت ہے۔ دونوں نظریے میں فرق ہے۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ موت کہتے ہیں ختم ہو جانے کو، ممکن ہے اس کی مدت ہو لیکن ختم ہو جائے۔ دوسرا نظریہ یہ نہیں، موت کہتے ہیں مدت کے ختم ہو جانے کو۔ اور انہی نظریوں کے درمیان ایک نظریہ ہے مادہ پرست لوگوں کا، میٹر پرست لوگوں کا، جو لوگ مادہ پرست افراد ہیں، دنیا پرست افراد ہیں، حب دنیا مبتلا ہیں۔ ان کا کہنا ہے موت کچھ ہے وہ نہیں، موت کا مطلب ہے ہماری یہ جو جنت والی زندگی ہے اس کا ختم ہو جانا۔ لہٰذا موت کہتے ہیں وجود کی تاریکی کو۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میں اس جملے پر۔ یعنی مادہ پرست یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ موت کہتے ہیں ختم ہو جانے کو، یعنی موت انسان کی واقع ہوئی، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ سمجھ نہیں سکتا، کچھ سن نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ مادہ پرست لوگوں کا، یہودیوں کا نظریہ ہے موت کے بارے میں۔ اب ایک طبقہ ہمیں ایسا نظر آیا کہ جس نے ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ شروع کر دی۔ دیکھیے، موت کے 3 نظریے ہم نے آپ کو بتائے، ایک نظریہ میں نے روک رکھا ہے جو اس کے بعد بتاؤں گا۔ تینوں نظریے کا خلاصہ کیا ہے؟ جس میں سب سے خطرناک نظریہ مادہ پرست یہودیوں کا ہے کہ موت کہتے ہیں ختم ہو جانے کو، یعنی اب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں بچی، کوئی اتھارٹی نہیں بچی، اس کے پاس کوئی ہمت نہیں بچی، اب یہ نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، جو کچھ تھا وہ دنیا میں تھا، اب ختم ہو گیا، ختم ہو گیا سب۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسی نظریے کو کچھ لوگوں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر کہیں اور چپکایا۔ کہتے ہیں صاحب کہ آپ لوگ سلام کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، سلام کرنے کی کیا ضرورت؟ دیکھیں، یہ ہے وہابیت کا نظریہ۔ کیا کہتی ہے وہابیت؟
کہ آپ سلام کیوں کرتے ہیں، زیارت کیوں پڑھتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو مر گئے، یہی کہا جاتا ہے نا، ختم ہو گئے، چلے گئے، تو اب انہیں سلام پڑھنے کا کیا فائدہ، سلام کرنے کا کیا فائدہ؟ ذرا نظریے سے نظریہ ملائیے تو یہودیت کے نظریے پر وہابیت کی تقلید نظر آئے گی۔ غور کیجئے، ذرا ان جملوں کو سمجھا کیجئے، ذرا نظریے سے نظریہ ملائیے تو یہودیت کے نظریے پر یہودیت کے نظریے پر وہابیت کی تقلید نظر آئے گی۔ اب یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی مرجع کی تقلید کرتا ہے، کوئی یہودیوں کی تقلید کرتا ہے۔ کوئی غور کرنا، یہ مقدر کی بات ہے کہ کوئی کسی کو عالم کی تقلید نصیب ہے اور کسی کو قرآن کے روح سے جاہل اور دشمن کی تقلید نصیب ہے۔ تو صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ سلام نہیں کرنا چاہیے، وہ تو مر گئے، چل۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب کانسیپٹ ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کہ کیا آپ لوگ امام حسین یا علی یا نبی، وہ تو مر گئے، چلے گئے، ختم ہو گئے، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں یا علی مدد، کہتے ہیں وہ تو مر گئے۔ ہم نے کہا یا محمد، کہنے لگے وہ تو مر گئے۔ ہم نے کہا یا حسین، کہنے لگے وہ تو مر گئے۔ اچھا ہم نے جب محرم میں فرش اعضا بچھایا تو کہنے لگے روتے کیوں ہیں؟ ہم نے کہا امام حسین پہ روتے ہیں، کہنے لگے وہ تو زندہ ہیں، زندوں پہ رویا نہیں جاتا۔ بھائی غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ ہم نے جب مدد کے لیے بلایا تو کہنے لگے مر گئے۔ ہم جب رونے بیٹھے تو کہنے لگے زندہ ہیں۔ اما پہلے آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان کا معاملہ تو حل ہے کہ یہ کیا ہے، ابھی آپ کے ضمیر کا مسئلہ نہیں طے ہے کہ آپ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں مجلس شروع ہو گئی ہے اور آپ لوگ متوجہ ہیں بالکل میری طرف، تو کیا کہا؟ اب یہ تو مر گئے ہیں اور آپ لوگ بلاتے ہیں۔ یہ نظریہ وہیں سے آیا ہے جو یہودیوں کا مادہ پرست لوگوں کا نظریہ تھا کہ جو کچھ کرنا ہے بھائی انسان زندگی میں کر لے، اس کے بعد موت کی کوئی حقیقت نہیں، موت کا کوئی وجود نہیں۔ یہ بھی وہی کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا اتنی سلام سے نفرت کیوں ہے؟ منع کرتے ہیں نا آپ لوگ جو حضرات عمرہ اور حج کرنے سعودیہ وغیرہ عرب کنٹریز میں گئے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے وہاں حتی سلام کرنے کو منع کرتے ہیں۔ مر گئے کیوں سلام کر رہے ہو؟ ساری چڑ سلام سے ہے کہ سلام نہ کرو، سلام نہ کرو، بقی جاؤ سلام نہ کرو، مدینے جاؤ سلام نہ کرو، کربلا جاؤ سلام نہ کرو، اپنی مسجدوں سے سلام نہ کرو۔ یہ ساری دشمنی سلام سے کیوں ہے؟ بھئی آپ سے تو ہم کہہ نہیں رہے کہ آپ آگے سلام کیجئے، ہم تو خود سلام کر رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں سلام آدمی کہاں کرتا ہے؟ جہاں جواب ملتا ہے، اور جہاں جواب نہیں ملتا ایک بار دو بار کرے گا آدمی اپنی نفس کا اور انکساری کا اظہار کرتے، اس کے بعد نہیں کرے گا۔ بھائی پہنچے میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو ہم کہتے ہیں سلام کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں سلام کرنے سے کیا فائدہ، یہ تو مر گئے، سنتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کے سلام کا جواب نہیں ملا ہے۔ بھائی غور کیجئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کس کے سلام کا جواب نہیں ملا ہے جو آج تک دل میں کسر باقی ہے کہ یہ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اب یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ ہمیں سلام کا جواب ملتا ہے تو ہم آئے دن کربلا میں بھی سلام کرتے ہیں، نجف میں بھی سلام کرتے ہیں، مشہد میں بھی سلام کرتے ہیں، مدینے میں بھی سلام کرتے ہیں۔ ہاں آپ کو حق ہے کہ آپ بالکل سلام نہ کیجئے، اس لیے کہ آپ مانتے ہی ان کو ہیں جو سیدہ کو سلام کرنے گئے تو سیدہ نے جواب ہی نہیں دیا۔ سلامت ہو یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اب سمجھ میں آیا یہ سلام کی دشمنی کیوں ہے؟ یہ سلام کی دشمنی ہوئی کہ جواب سلام تو ملا نہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں سلام کا جواب ملتا ہے۔ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے۔ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، مجھے پتا ہے جواب سلام واجب ہے۔ جب ہمارے اوپر واجب ہے وہ تو وقت کا معصوم ہے، وہ تو وقت کا معصوم ہے، وہ ہمیں جواب دیتا ہے، اور ہماری زندگی کی ایک ایک سانس مرہون منت سلام جواب امام زمان ہے۔ اللہم
یعنی ہم جو جی رہے ہیں یہ کس کا نتیجہ ہے؟ امام عصر کے جواب کا، جو مولا پردہ غیب سے ہمیں جواب سلامتی دے رہے ہیں۔ سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، وہ پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اب سوچیے ہم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ کی سلامتی ہو، تو ادھر سے بھی جواب آتا ہے تمہاری بھی سلامتی ہو۔ تو اب ہماری زبان تاثیر رکھے نہ رکھے، لیکن وہ زبان جو نوکے نیزہ پہ بھی بولتی ہو اس کی تاثیر ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیں موت کا نظریہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اصل میں وہی یہودیت کا نظریہ تھا جو ان کے اندر آ گیا کہ آپ یہ سنتے نہیں ہیں اور غور نہیں کرتے اور آپ لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن پیغمبر نے ہمارے یہاں مسئلہ بتایا کہ نہیں یہ سنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ بھائی کہا قبروں پہ جاؤ، قبرستان پہ جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اہل قبور پہ سلام کرو، اور پھر اس کے بعد جب مشاہد مقدسہ میں آؤ تو ان پر سلام کرو۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ نظریہ جو موت کے بارے میں ہے کہ موت کا یعنی ختم ہو جانا، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اسلامی نظریہ کیا ہے؟ وہی قرآن کی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ دیکھیے اسلام قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو انسان کے کیوں کا جواب دیتی ہیں۔ دیکھیے انسان ہے، جوال ذہن ہے، تو اس کے ذہن میں سوال تو ہوگا بھائی یہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، اس لیے کیوں، ہوتا ہے نا، مولانا یہ کیوں، مولانا وہ کیوں۔ تو قرآن نے بھی ایسے ہی کچھ کیوں کا جواب دیا ہے، لیکن ہر کیوں کا جواب نہیں دیا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پڑھے لکھے افراد سمجھیں گے اس جملے کو، کہ قرآن نے اسی کیوں کا جواب دیا ہے کہ جس کو انسان کا آئی کیو اور پی کیو سمجھ سکتا ہے۔ ہر کیوں کو قرآن نہیں سمجھتا، ہر کیوں کو قرآن نہیں سمجھاتا، کچھ کیوں کو یہاں سمجھاتا ہے اور کچھ کیوں کو سمجھانے کے لیے وہاں بلاتا ہے کہ کچھ کیوں یہاں ہی سمجھ لو اور کچھ کیوں وہاں سمجھائیں گے۔ تو اب یہ ایک کیوں ہمارے ذہن میں زندگی بھر رہتا ہے کہ پروردگار نے زندگی کیوں دی، کیوں؟ اچھا زندگی ختم ہوئی تو موت کیوں دی؟ یہ سوال یہی آتا ہے، یہ اسی سے آتا ہے کہ پروردگار جب مارنا ہی تھا تو زندگی کیوں دی، اور جب زندگی ہی دے دی تھی تو پھر مارا کیوں؟ پھر کیوں؟ دیکھ رہے ہیں آپ میرے عزیزوں، ہر کیوں۔ تو قرآن نے کہا کہ زیادہ کیوں ہمارے معاملے میں مت کیا کرو، اس لیے کہ ہم نے زندگی دی ہے اور ہم ہی تمہیں موت دے رہے ہیں، تو ہم ہی بتائیں گے کہ ہم نے کیوں زندگی دی ہے۔ ہم نے کہا بتا دے پروردگار، ذرا سا اتنے کیوں کا جواب نہیں ملا، ایک کیوں کا جواب تو سمجھ میں آ جائے۔ کہاں لو سنتے چلو، والذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ تاکہ دیکھ سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کا مطلب زندگی مزے لینے کے لیے نہیں دی گئی ہے، عمل کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں لائف از انجوائمنٹ، لائف یعنی انجوائے، مزے کرو، مزے کا نام زندگی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے زندگی عمل کا نام ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت دونوں کو، اگر صرف زندگی دیتا موت نہ دیتا تو انسان بس اپنی زندگی میں اور خواہشات میں خوش رہتا، لیکن اگر موت کا تصور رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کو ڈر ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ جو دنیا پرست اور دولت پرست افراد جو بڑے بڑے ظلم کر کے نکل جاتے ہیں، اگر موت کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو اللہ کی عدالت پہ حرف آ جاتا۔ غور کیجئے ذرا، اس بات کو سمجھیے گا، ذرا پڑھی لکھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر موت کا کانسیپٹ نہ ہوتا، دیکھیں ہم لوگ اس دنیا میں جو بہت زیادہ پاورفل افراد نہیں اور چھوٹے موٹے جرم کرتے ہیں تو ان کو اس جرم کی سزا یہاں ملتی ہے، لیکن اب پتہ چلا کسی نے ایک بہت بڑا جرم کیا، وہ اتنا پاورفل تھا کہ اسے دنیا کی عدالت نہیں سزا دے پائی۔ اب اس ایسے آدمی کو رکھیے اور ذہن میں ذرا یہ تصور لائیے کہ اگر موت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر موت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہی ہوتا کہ انسان پھر اللہ کی عدالت پہ انگلی اٹھاتا۔ اس کا مطلب یہ موت اللہ کی عدالت پہ چڑھتی پھرتی دلیل ہے۔ یہ لفظ موت جو ہے، یہ کانسیپٹ آف موت جو ہے، یہ اللہ کی عدالت پہ دلیل ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں موت کا معنی ختم ہو جانا، ذرا وہ قرآن سے پوچھیں کہ موت کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا هو الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو خلق کیا۔ خلق کیا یعنی کیا؟ لقد خلقنا السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو خلق کیا. خلق کسے کہتے ہیں؟ دو مثالیں میں نے دی. زمین و آسمان کو اللہ نے خلق کیا، یعنی پہلے نہیں تھا اب ہو گیا. انسان کو خلق کیا یعنی پہلے نہیں تھا اب ہو گیا. موت کو خلق کیا یعنی پہلے نہیں تھی اب ہو گئی. تو جملہ کہوں اس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے کہ موت کا معنی نہ ہونا نہیں ہے بلکہ ہونا ہے. بھائی ذرا سا پہنچے اس گفتگو پر، اس لیے کہ اللہ نے لفظ خلق رکھا ہے. اس کا معنی موت کا مطلب نہ ہونا نہیں بلکہ موت کا معنی ہونا ہے. تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کیسے ہو؟ تو آئیے وارثان قرآن کے پاس. ہم نے کہا اے مولا کائنات، ہم نے بہت سارے نظریے موت کے بارے میں دیکھے. کسی نے کہا ختم ہو جانا، کسی نے کہا زندگی کی انتہا، کسی نے کہا جسم کا ناکامیاب ہو جانا، کسی نے کہا باڈی کا لوز ہو جانا، کسی نے کہا جسم کے اعضاء و جوارح کا جواب دے جانا. آپ بتائیے موت کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا الموت قنطرۃ الحیات، موت زندگی کے پل کا نام ہے. بھائی قربان جائیں صدیاں علوم آل محمد پر، الفاظ آل محمد پر. کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. بھئی کیا جملہ رکھا ہے امام نے کہ الموت قنطرۃ الحیات، موت زندگی کے پل کا نام ہے. بھئی زندگی کا چوراہا نہیں کہا، زندگی کی گلی نہیں کہا، زندگی کی روڈ نہیں کہا، زندگی کا خیابان نہیں کہا. کیا کہا؟ موت زندگی کے پل کا نام ہے. اب جونپور سے نزدیک رہنے والے اگر پل نہ سمجھیں تو کون سمجھے گا؟ بھائی پل کسے کہتے ہیں؟ ہم کہنے لگے قبلہ ہم جا رہے تھے، ایک راستہ تھا، اس کے بعد دوسرے راستے پہ جانا تھا، بیچ میں ندی آ گئی، یعنی ہمارا جو راستہ کنٹینیو تھا وہ کٹ گیا. کس کی وجہ سے؟ ندی کی وجہ سے. تو اب اگر ہم کو اپنا راستہ کنٹینیو رکھنا ہے، راستے کو جاری رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پل بنانا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے، مانع آ گئی ہے، اسے ختم کر دیا جائے اور ہمارا راستہ چلتا رہے. ادھر بھی راستہ ہوتا ہے، ادھر بھی راستہ ہوتا ہے. بیچ میں جو پل ہوتا ہے وہ بھی حقیقت میں راستہ ہی ہوتا ہے، لیکن اسے پل کہا جاتا ہے کیونکہ دو اصلی راستوں کو ملاتا ہے. امام کہہ رہے الموت قنطرۃ الحیات، موت زندگی کا پل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جسے فنا سمجھتی ہے، امام کہنا چاہتے ہیں کہ موت فنا کا نام نہیں ہے بلکہ ایک وادی دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے راستے کا نام ہے. سلامت رہیں. غور کیجئے دیکھیں موت سے بات ہٹ کے نہیں ہوگی، موت سے گفتگو نہیں ہٹے گی. موت کیا ہے؟ الموت قنطرۃ الحیات، ایک وادی سے دوسری وادی کی طرف جانے کا نام موت ہے، پل کا نام موت ہے. یہ جملوں کو اور واضح کر کے کہہ دوں کہ زندگی بھر زیارت علی کا شوق رکھنے والا جب اس وادی شوق سے نکل کر وادی دیدار میں پہنچنے لگے بھائی غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی وادی شوق سے وادی دیدار تک لے جانے والے کو موت کہتے ہیں. ایک عاشق کو معشوق سے ملانے والے کو موت کہتے ہیں. زندگی بھر وجہ علی کی زیارت کرنے والا زائر جب اپنی زیارت کو پہنچ جائے تو اسے موت کہتے ہیں. موت قنطرۃ الحیات، موت زندگی کا پل ہے. موت زندگی کا، دیکھیں ہمیں موت سمجھایا نہیں گیا. موت سے ڈر کیوں لگتی ہے آدمی کو؟ اس لیے کہ موت کی حقیقت نہیں سمجھ میں آئی. ایک صاحب کہنے لگے، ایک جگہ میں مجلس پڑھ کے اترا، کہنے لگے مولانا آپ لوگ موت کو اتنا آسان بیان کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ کا دل چاہتا ہے کہ بار بار موت آئے. ہم نے کہا جب میرا بیان سن کے آپ کا یہ معاملہ ہے تو جب آپ علی کو دیکھیں گے، بھائی پوری زندگی گزاری علی کو نہیں دیکھ پائے، جب مرتے وقت علی کی زیارت کریں گے تب بھی آپ کا دل یہی چاہے گا کہ کاش بار بار موت آئے کہ بار بار علی کی زیارت نصیب ہو جائے، بار بار علی کی زیارت نصیب. دیکھیں موت کسے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں موت کی ایک ہلکی سی تعریف دکھائی ہے. اسلامی نظریہ موت کا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا،
اللہ وہ ہے جو موت کو وقت نفسوں کو نکال لیتا ہے. بہت توجہ دیکھیں, نفس موت کسے کہتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت, یہ تو سنی ہوگا آپ نے. ہر نفس کو موت آتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہمارے پاس ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. نفس جب جسم سے نکل جاتا ہے تو اسے موت کہتے ہیں. یعنی جدائی کا نام موت ہے. پھر اللہ اسی آیت میں, جس آیت کی میں نے تلاوت کی, اسی میں اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اور میں انسان کے سوتے ہوئے وقت میں بھی اس کا نفس کو نکال لیتا ہوں. مرتے وقت بھی نفس نکل جاتا ہے, سوتے وقت بھی نفس نکل جاتا ہے. ہمارے یہاں جو یہ مثال مشہور ہے کہ سویا مرا برابر ہوتا ہے, یہ صرف مثل نہیں ہے, قرآن کی حقیقت ہے. جب انسان, دیکھیے وہی مسئلہ ہے نا کہ اگر انسان نیند کو ابھی سمجھ جائے تو خالی جاگتے جاگتے مر جائے, کہ وہ نیند میں موت سے کتنا قریب ہوتا ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت ہے کہ ہم انسان جب مرتا ہے تو اس کے نفس کو نکال لیتے ہیں, اور جب سوتا ہے تب بھی اس کے نفس کو نکال لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر تو پروردگار جب سوتا ہے تب بھی نفس نکل رہا, جب مرتا ہے تب بھی نفس نکل رہا. لیکن مرے اور سونے میں فرق ہوتا ہے نا. اب مرا ہے آدمی تو سانس بھی نہیں چلتی ہوتی, لیکن زندہ ہے تو سانس تو کم سے کم چل رہی ہے. سویا ہے تو سانس تو چلی. تو اللہ نے کہا ہاں یہ بات یاد رکھنا, نفس تو ہم نکالتے ہیں, لیکن جب وہ سویا رہتا ہے تو ایک رابطے کو اس کے نفس اور اس کے جسم کے درمیان برقرار رکھتے ہیں. یعنی جب مرا تو نفس بالکل الگ, جدا, دور, لیکن جب سویا ہے تب بھی نفس دور ہے, لیکن ایک رابطہ برقرار ہے. کاش کہ اس مطلب کو آپ سمجھ جائیں اور گھر تک لے جائیے گا اس مطلب کو کہ کیا بات کہنا چاہ رہا ہے قرآن. کہا موت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کا نفس نکل جائے. سونا کسے کہتے ہیں؟ نیند کسے کہتے ہیں؟ کہ جب انسان کا نفس نکل جائے. تو پھر فرق کیا ہے موت اور نیند میں؟ کہ بس فرق اتنا ہے کہ جب مرتا ہے تو نفس سے سارے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن جب سوتا ہے تو رابطے برقرار رہتے ہیں. اس کا مطلب زندگی اور موت میں صرف ایک رابطے کا فرق ہے. بھیا غور کریں ذرا اس مسئلے پر. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے رابطے کا نام زندگی ہے. جب تک زندگی کا, جب تک جسم کا نفس سے رابطہ ہے انسان زندہ ہے. یعنی قرآن بار بار سمجھا رہا ہے کہ میری نگاہ میں رابطے کا نام زندگی ہے. اگر بھائی کا بھائی سے رابطہ تو وہ زندہ, باپ کا بیٹے سے رابطہ تو وہ زندہ, باپ کا بیٹے سے رابطہ تو وہ زندہ, بیٹے کا ماں سے رابطہ تو وہ زندہ, شوہر کا بیوی سے رابطہ وہ زندہ. لیکن اگر یہ رابطے نہیں ہے تو لاکھ زمین پہ اکڑ کے چلے, قرآن کی نگاہ میں مردہ ہے. اس لیے کہ زندگی رابطے کا نام ہے, زندگی رابطے کا نام ہے. لاکھ اکڑ کے چلتے رہیں, اگر ہمارے پاس رابطے نہیں ہیں تو زندگی نہیں ہے. قرآن نفس اور روح کے رابطے کو زندگی کہتے ہیں. اچھا بہت توجہ چاہتا ہوں میں, بہت توجہ. کیا کہا اللہ نے؟ کہ جب انسان مرتا ہے تب بھی اس کے نفس کو نکال لیتا ہوں, جب سوتا ہے تب بھی اس کے نفس کو نکال لیتا ہوں. یعنی انسان سویا اور نفس گیا. اب سوچئے انسان نیند کے عالم میں موت سے کتنا قریب ہوتا ہے. اگر خالی یہی بات ہم سمجھ جائیں تو میں نے جو جملہ کہا کہ جاگتے جاگتے آدمی مر جائے گا, سوئے گا ہی نہیں, ہمت ہی نہیں پڑے گی کہ اتنا موت سے قریب ہے وہ. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ہم جب کسی چیز کو دور سے یا غرور سے دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بہت چھوٹی نظر آتی ہے. تو ابھی ہم نے موت کو بڑی دور سے دیکھا ہے, موت کو ہم نے بڑی دور سے دیکھا ہے. ارے کسی ایسے کے پاس جا کے دیکھتے جو خود کہتا ہو کہ مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ موت میرے اوپر آ پڑے یا میں موت کے اوپر جا پڑے, تو سمجھ میں آتا کہ موت کی حقیقت کیا. اب سنیے میرے عزیزو بہت توجہ سے. تو جب سوتا ہے تب بھی نفس نکل گیا, اور جب مرتا ہے تب بھی نفس. پروردگار نفس نکلتا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ کہ جب مرتا ہے تو نفس نکل کر وادی برزخ کے سفر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور جب سوتا ہے تو جس جگہ کا اس نے اپنے نفس کو عادی بنایا ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے. جب آپ سوتے ہیں تو بہت سارے خواب دیکھتے ہیں, یہاں ٹہل رہا ہوں, وہاں ٹہل رہا ہوں, جہاں مطلب سوچا بھی نہیں وہاں ٹہل رہا ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا جسم نہیں جاتا, یہ وہی نفس ہے جو نظر آتا ہے, یہ وہی نفس ہے جو ادھر ادھر جاتا ہے. مثلاً کبھی آپ نے خواب میں دیکھا کہ کربلا میں کھڑا ہوں, کبھی آپ نے خواب میں دیکھا کہ نجف میں ہوں, سامرہ میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے نفس کو جس چیز کا عادی بنائے گا
سونے کے بعد اس کا نفس وہیں جائے گا. اور میں اپنی بات کی پروف کے لیے ایک عارف ربانی کا واقعہ بھی پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. ان کے پاس ایک شاگرد آیا, بہت توجہ سنیے, جوان بلخص اس رابطے کو غور سے سنیں چونکہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آگے کہتا ہے کہ قبلہ میں امام عصر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, خواب میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھ لیں. تو کوئی عمل بتائیے. اچھا اس نے سوچا کہ اچھا مسئلہ مولویوں کا تو آدھی زندگی اسی میں نکل جاتی ہے, چلے بتاتے بتاتے. ہر کام تو آدمی چلوں میں ڈھونڈ رہا ہے. بہت سارے کام چلوں سے نہیں ہوتے ہیں, اپنے کام اپنے نفس کی تربیت سے ہوتے ہیں. مولانا کوئی چلہ اب آیا, کہنے لگا کہ حضور کوئی وظیفہ بتائیے, کوئی چلہ بتائیے, کوئی تسبیح بتائیے کہ میں پڑھوں اور مجھے خواب میں امام کی زیارت نصیب ہو جائے. تو اس عارف ربانی نے کہا کہ ایسا ہے کہ آج سے پانی مت پینا, تم ابھی سے پانی نہ پینا, صبح کا وقت ہے مثال کے طور پر, پیاسے رہنا اور پیاسے ہی سو جانا. خیر وہ گیا, اس نے جو ہے چونکہ عارف ربانی نے کہا ہے, اس نے سمجھا یہ بھی ایک چلہ ہے, اور رات بھر دن بھر اس نے پانی نہیں پیا, رات میں بھی نہیں پیا, اور شدید ترین پیاس کے عالم میں سو گیا. صبح اٹھا, نماز کے بعد پھر دوڑا ہوا عارف کے پاس آیا. قبلہ حضور مولانا, بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے ایران کے. تو کہنے لگے کہ کیا ہوا, کیا تھا تم نے ویسا؟ کہا ہاں میں نے ویسا کیا تھا, لیکن ہم نے امام کو خواب میں نہیں دیکھا. آپ نے بتائیے, پیاسا بھی مجھے رکھ دیا اور امام کو خواب میں ہم نے دیکھا بھی نہیں. تو کہا کیا دیکھا؟ کہا رہے جب میں سویا تو میں نے کبھی دیکھا دریا کے پاس کھڑا ہوں, کبھی دیکھا سمندر کے پاس کھڑا ہوں, کبھی دیکھا کوئی گلاس میں مجھے پانی دے رہا ہے, کبھی دیکھا کوئی مجھے لا کے مثلا جگ میں پانی دے رہا ہے. نہیں, پانی ہی پانی دیکھا میں نے پوری رات. کبھی دریا کا پانی, کبھی سمندر کا پانی, کبھی کنویں کا پانی, کبھی نل کا پانی, خالی پانی پانی دیکھا. ہم کو امام کو دیکھنا تھا اور آپ نے پانی دکھایا. کہا ہم نے پانی نہیں دکھایا, تمہیں آئینہ دکھایا ہے. بھائی پہنچے ذرا سا ان سب باتوں کو بھی سنا کریں. کہا ہم نے تمہیں پانی نہیں دکھایا, آئینہ دکھایا. کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے پانی دکھا کے تمہیں سمجھایا ہے, تمہیں رات بھر خواب میں پانی کیوں نظر آیا؟ کہا رہے قبلہ کامن سی بات ہے, میں پیاسا سویا تھا تو پانی ہی تو نظر آئے گا. کہا اگر پیاسے سو گے تو پانی نظر آئے گا, اسی طریقے سے اگر امام کی زیارت کی پیاس ہوگی تو پھر خواب میں امام بھی نظر آئے گا. پانی کی پیاس ہے نا تو پانی نظر آیا, لیکن ذرا شدت عشق کی پیاس اور شدت زیارت کی پیاس تو پیدا کرو. پیاس شدید ہوگی تب نہ امام نظر آئے گا, خود بخود امام نظر آئیں گے. پھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی تسبیح کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کا سب سے بیان ثبوت ہے, دیکھیے بعض لوگ اکثر خواب میں کربلا ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت کربلا کی پیاس ہے. تو پیاس ہے تو نفس نکلتے ہی کہاں پہنچتا ہے؟ کربلا پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو ہم اپنے نفس کا عادی بنائیں گے نفس وہیں جائے گا. تو نیند کے وقت انسان کا نفس نکل جاتا ہے. اب ایک نظریہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بحث تجارت میں ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ کا تصرف نہ ہو آپ وہ چیز بیچ نہیں سکتے. مثلا مثال کے طور پہ ایک مثال ہے, مثال بطور مثال کہ مثلا میں کہ جو ابھی یہاں مجلس پڑھنے بطور مہمان آیا ہوں, میں یہ مائک کی قیمت لگانے لگوں, کہیں گے مولانا آپ فراڈ ہیں کیا؟ مائک اس گاؤں سے دور دور تک آپ کا تعلق نہیں ہے اور آپ یہاں گاؤں کے مائک کو بیچ رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں حرام تجارت, کہ مال کسی دوسرے کا اٹھا کے ہم نے بیچ دیا جو ہم نے حلال بنا رکھی ہے. صلوات بر محمد آل محمد. ایک تو یہ ہے تجارت. دوسری تجارت کا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب جس پر ہمارا کمانڈ ہی نہیں. مثلا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کا وائٹ ہاؤس کی قیمت لگانے لگے. کسی صاحب سے کہنے لگے کہ جائیے میں نے آپ کو امریکہ کا وائٹ ہاؤس بیچ دیا. دماغ تو صحیح ہے مولانا, اپنے گھر کی ایک ٹکڑا زمین بیچ نہیں سکتے, امریکہ کا وائٹ ہاؤس بیچنے چلے ہیں. تو یہ بھی تجارت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہہ لیں گے ارے آپ کے ہاتھ میں امریکہ کا وائٹ ہاؤس, آپ کہاں بیچ پائیں گے؟ اس کا مطلب جس چیز پر اختیار نہ ہو اس چیز کی تجارت نہیں کی جاتی. مثلا ایک زمین ہماری ہے, پراپرٹی ہماری ہے, لیکن کسی نے قبضہ کر رکھا ہے. آپ بتائیے کسی وکیل میں دم ہے جو اس زمین کو بکوا دے؟ دیکھیے فراڈ ہو سکتا ہے, کہاں ابھی تک آپ پھنسے تھے, کچھ دن بعد وہ پھنسا رہے گا, لیکن تاریخ پہ تاریخ اور وہ دوڑتا ہی رہے گا بیچارہ. کیوں؟
زمین بھی ہماری کیا ہے؟ زمین آپ کی ہے، قبضے میں آپ کے نہیں ہے. اور شریعت بھی ایسی تجارت کو منع کرتی ہے. اگر بائی چانس اس کے ہاتھ میں زمین نہیں لگی تو آپ کو پورا پیسہ واپس کرنا پڑے گا. یہ شریعت ہے. شریعت کی دیکھیں فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا. کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے اس چیز پر اختیار ہونا ضروری ہے. کاش کے پہنچے آپ وہاں جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے آپ کا اس پر اختیار ہونا ضروری ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ جب موت دیتا ہے کسی کو تو اس کا نفس نکال دیتا ہے، یعنی اس کا اپنے نفس پر اختیار نہیں ہوتا. اور جب سوتا ہے تب بھی اللہ اس کے نفس کو نکال دیتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی سوتے میں بھی اس کا اپنے نفس پہ اختیار نہیں ہوتا. تو جس چیز پر انسان کا اختیار نہ ہو اسے بیچا نہیں جا سکتا. اب میں قرآن کی آیت پڑھوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو سوتے ہوئے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. بھائی پہنچے میں کیا عرض کر رہا ہوں. بھائی دیکھیں جب انسان سوتا ہے تو اس کا نفس نکل گیا. جب نفس نکل گیا تو اختیار نہیں. جب اختیار نہیں تو بیچا نہیں جا سکتا. یہ شریعت کا قانون ہے. یہ محمد کا سکھایا ہوا اسلام ہے. یہ دین ہے. یہ قرآن کی روح ہے. یہ نص قرآنی ہے. یعنی جس چیز پر اختیار نہ ہو اسے بیچا نہیں جا سکتا. اے کل ایمان، اے میرے مولا، اے امیر المومنین، قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ شب ہجرت بستر رسالت پر ایمان و یقین کے ساتھ آپ بہترین انداز میں سو رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو سوتا ہے اس کا نفس اس سے جدا ہوتا ہے. تو آپ بھی سوئے، آپ کا نفس بھی آپ سے جدا، یعنی آپ کا نفس آپ کے اختیار میں نہیں. تو جب اختیار میں نہیں تو آپ نے بیچا کیسے؟ علی آپ نے اپنا نفس بیچا کیسے؟ تو شاید جواب آئے احمق یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. ارے تم جاگتے ہوئے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رکھتے، میں سوتے ہوئے نفس پہ حکومت کرتا ہوں. یا علی سلامت رہو. تم جاگتے ہوئے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رکھتے. یہ تم ہو کہ جسے جاگتے ہوئے اپنے نفس پہ اختیار نہیں، خواہشات نفسانی کی طرف میل ہے. لیکن میں علی ہوں جو سوتے ہوئے اپنا نفس دور دوسروں کے نفسوں پہ اختیار رکھتا ہوں. یہ میری ولایت ہے، میں سوتے ہوئے دوسروں کے نفسوں پہ اختیار رکھتا ہوں. تو موت کا معنی کیا ہے؟ نفس کا جدا ہو جانا، نفس کا بدن سے نکل جانا. اور اللہ ہر روز اسی کا ایگزامپل پیش کرتا ہے. نیند میں دیکھیں موت ایک اجنبی چیز نہیں ہے. آدمی موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ دیکھیں جب انسان کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. انسان جب کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی، کامن سی بات ہے. لیکن جب اس سے واقف ہو جاتا ہے، مثلا ابھی آپ کو کہا جائے کہ فلاں تاریخ کو آپ کو فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ سوچیں گے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، ان کا نیچر کیسا ہوگا، ان کا طریقہ کیسا ہوگا، ملاقات کیسے ہوگی. لیکن جب آپ گئے، پہنچے اور نارملی طور پر ملاقات ہو گئی اور آرام سے انہوں نے ہنس کے بٹھایا اور بات چیت بھی ہوئی، اور پھر آپ واپس آئے کہنے میں ہم خواہ ڈر رہے تھے، یہ تو ایک دم دوستوں کی طرح تھے. تو ڈر کیوں رہے تھے؟ ڈر اس لیے رہے تھے کہ پتہ نہیں تھا. تو موت سے بھی ڈر اسی لیے ہوتا ہے کہ موت کے بارے میں پتہ نہیں، اور جسے پتہ ہے اس نے کبھی آگے بتایا نہیں. اور یہ بھی تو مسئلہ ہے بھائی. دنیا میں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ صاحب فلاں آپ کو فلاں مثلاً سے ملاقات کرنی ہے کسی سے، تو اب آپ نے ایک صاحب گئے تھے، وہ ملاقات کر کے آئے، تو ان سے آپ نے جا کے پوچھ لیا کہ ماں وہ ان سے ہم کو ملاقات کرنی ہے، خطرناک آدمی تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ماں نہیں، بہت اچھے آدمی، بہت عمدہ آدمی، آپ جائیے مل لیجیے گا. لیکن یہاں موت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو موت سے ملا تو وہ اسی کا ہو کے رہ گیا. بھائی غور ہی نہیں کیا آپ نے جملے پہ؟ کیا حسین چیز تھی موت کہ جو اس سے ملا تو وہ اسی کا ہو کے رہ گیا. یعنی اب اس نے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا. یعنی اتنا عاشق ہوا موت کا کہ واپس آنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. اب کون بتائے کہ موت کیا ہے؟ تب انسان جب وادی موت میں پہنچتا ہے تو اسے سکون. ارے یہ تو ایک نیند والی کیفیت کا نام ہے. یہ تو ہم روز کیا کرتے تھے مثال کے طور پر. ایسا تو پھر خواہ ڈر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت موت سے آشنائی نہیں تھی. اگر حقیقت موت سے انسان کو آشنائی ہو جائے تو کبھی انسان کو ڈر نہ ہو.
اور دیکھیں دو ڈر ہوتے ہیں، ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو علم کی وجہ سے ہوتا ہے. بس آخری بات، مجلس تمام ہو رہی ہے. دو ڈر ہیں. اب اس پہ علماء نے بہت بڑی بڑی باتیں کی، لیکن وہ مجھے نہیں پڑھنا. یہاں موت میں پروف کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا کس کا ڈر کون سا ہے، وہ آپ کا فیصلہ ہوگا. اب آپ اور ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ڈر کون سا. ڈر دو وجہ سے ہے، ایک علم کی وجہ سے اور ایک جہالت کی وجہ سے. علم کی وجہ سے جو ڈر ہوتا ہے وہ اچھا ڈر ہے، بہترین ڈر ہے. اور جہالت کی وجہ سے جو ڈر ہوتا ہے اس کی مذمت ہوتی ہے. مثلا ڈاکٹر بیماریوں سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس کے خطرے کا علم ہے. غور کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر بیماریوں سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس خطرے کا علم ہے کہ اس بیماری کا خطرہ کیسا ہے. لیکن ایک جاہل آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا خطرہ کیا ہے، اسے ڈر کاہے کا ہوگا. وہ تو نارملی طور پر جو ہے وہ جیسے ہر چیز ویسے یہ بھی. تو یہ اس کا مطلب کبھی کبھی ڈر علم کی وجہ سے. اور جو ڈر جہالت والے وہ تو آپ جانتے ہیں، یعنی ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں. وہ تو ہم نے ایک مثال دی کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو ہمیں اس کا خواہ ڈر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں جہالت کا ڈر. لیکن جب اس کا علم ہوتا ہے تو وہ ڈر بھی چلا جاتا ہے. لیکن علم کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کو جانتے ہوئے ڈرنا. مثلا مثال کے طور پر ایک گلاس شربت رکھا ہوا ہو اور اس میں آ کے مکھیاں بیٹھ کے گئی ہوں. ایک ڈاکٹر سے آپ کہہ دیں کہ یہ گلاس شربت پی لیجئے، وہ ڈرے گا. ڈرنا بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس نے مکھی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے وہ اس پوائزنس کو جانتا ہے جو مکھیاں لے کے آتی ہیں. جو مکھیاں پوائزن، بھائی شہد کی مکھی کی بات نہیں ہو رہی ہے، مکھی کی بات ہو رہی ہے. ہاں نہیں تو شہد کی مکھی پوائزن لے کے نہیں آتی، بلکہ اصل اور شہد لے کے آتی ہے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہماری زندگی کیا ہے؟ مکھیوں کی طرح ہے. جیسے مکھی ویسے ہی ہماری زندگی. کا کیا مطلب مولا؟ کا دیکھتے نہیں ہو؟ ہم ایک انسان کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اس کے پاس اتنی اچھی آنکھ ہے، اتنے اچھے کان ہیں، اتنے اچھے دانت ہیں، اتنا اچھا چہرہ ہے، اتنا اچھا پیر ہے، اتنا اچھا ہاتھ ہے، اتنا خوبصورت انسان، اتنے ٹیلنٹ اللہ نے اس کے اندر بھر دیے. اچھا بولتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ تو ٹھیک ہے مگر ایک کمی یہ ہے، دیکھا تھوڑا ناک تھوڑی سی ان کی ٹیڑھی ہے. یہ مزاج انسان ہے. بہت اچھی مجلس پڑھی، ذرا یہ کمی تھی، اور نہیں ہوتی تو کبھی کبھی بنا دیتے ہیں. یہ مزاج ہے. امام کہتے ہیں اس کی مثال مکھی کی طرح ہے. پھول ہے، ہریالیاں ہیں، ساری چیزیں چھوڑ کر وہ وہیں غلاظت پہ جا کے بیٹھتی ہے. یہ امام نے مثال دی ہے انسان کی، کہ انسان کی مثال اسی مکھی کی طرح ہے. 1000 حسن خوبیاں انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اس خوبی کو نہیں دیکھتا. کیا دیکھتا ہے؟ کمی کیا ہے اس کے اندر. اسی طرح یہ مکھی ہے، پورے عالم میں اچھی اچھی چیزیں ہیں لیکن وہاں نہیں بیٹھتی. کہاں بیٹھتی ہے؟ جا کے غلاظت پر، گندگی پر. امام نے کہا اگر مکھی ہی بننا ہے تو شہد کی مکھی بن جاؤ، شہد کی مکھی بن جاؤ نا. کہ مولا کیا مطلب؟ کہا دیکھو پوری دنیا میں شہد کی مکھی بہترین پھولوں پر بیٹھ کر رس لاتی ہے اور رس لا کر شہد بناتی ہے. آپ کا ذہن یہیں تک پہنچا ہوگا کہ اگر بننا ہے تو شہد کی مکھی بنو، یعنی انسان کی خوبیاں دیکھو. امام یہ نہیں کہنا چاہتے، امام اس سے ایک قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، کیا کبھی خود شہد کھاتی ہے؟ یعنی خود بنا کے دوسروں کے لیے چھوڑ جاتی ہے. امام نے کہا اگر بننا ہے تو ایسے بنو کہ اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکو. تو ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس شربت کی کیا حقیقت ہے، اسی لیے اس سے ڈرتا ہے. لیکن ایک آدمی کو پتہ ہی نہ ہو، اس کے لیے شربت اور پانی برابر ہے، وہ کیوں ڈرے گا؟ تو ڈر کی دو قسمیں ہیں. جب یا تو جہالت سے ڈر ہوتا ہے، کسی چیز کو نہیں جانتے، اور یا جو ڈر ہوتا ہے وہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے. اب موت کا ڈر دونوں لوگوں کا تھا. ہم بھی ڈرتے ہیں اور کچھ انبیاء بھی موت سے خائف تھے، لیکن ان کا ڈر ہمارا ڈر نہیں تھا. بلکہ روح الحیات علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بلوہر اور بزاسف 21 صفحے پر مشتمل استاد و شاگرد کا ایک بہترین، یعنی ایک استاد نے اپنے شاگرد کو سمجھایا ہے، اور وہ پوری کہانی اور پورا واقعہ جو ہے، بہت توجہ سنیے گا، بہت عظیم بات ہے. پورا واقعہ جو ہے وہ تاریخ کے کس حصے سے ٹیلی کرتا ہے. اس میں ایک واقعہ چھوٹا سا موجود ہے. انہوں نے یہی موت کے ڈر کو بیان کرتے ہوئے کہا، بزاسف تھے بلوہر اس کے استاد نے کہا کہ ایک سمندر کے بیچ میں، بس آخری بات مجلس تمام ہوئی، سمندر کے بیچ میں
ایک ایریا تھا جسے ہم لوگ اپنی زبان میں جسے کہا جائے کنارہ سمندر کا کہہ لیں، سمندر کے کنارے، جزیرہ، اردو میں جزیرہ کہتے ہیں جو سمندر کے بیچ میں ہو، جزیرہ تھا۔ ایک شخص ایک کشتی میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، اس کی کشتی ٹوٹ گئی، کشتی ٹوٹ گئی۔ اب سمندر کے بیچ میں کشتی ٹوٹ جائے تو معنی کیا ہے؟ ختم، زندگی ختم۔ اور اس نے سارے ہاتھ پیر ڈھیل دیے، لیکن یہ خدا کی قدرت تھی کہ خدا جسے بچانا چاہے پھر اسے کون مار سکتا ہے۔ تو وہ کشتی کے ایک تختے پر، بہت جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں، نہیں تو 1 گھنٹہ اس واقعے کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ بات آپ تک پہنچ جائے، تو اس کشتی کے اس تختے پر ٹہلتا ہوا، تیرتا ہوا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، تیرتا ہوا اسی جزیرے پر جا گرا، اسی ایریے پر کہ جو سمندر کے بیچ میں تک جا گرا۔ اس جزیرے والوں کا رسم یہ تھا، جزیرے والوں کی رسم یہ تھی کہ وہ جس پہلے آدمی کو دیکھتے تھے، ہر 5 سال میں جس پہلے آدمی کو دیکھتے تھے اسے لا کے اپنا بادشاہ بنا دیتے تھے، اپنا نہیں، اپنا بادشاہ بنا دیتے تھے۔ تو اب یہ جزیرے پہ سود بے ہوش پڑے ہوئے تھے، وہ جزیرے والے آئے، ان کو دیکھا، اٹھایا اور بڑی دھوم سے، اور جو رسم و رواج ان کی ہوتی ہے، تاشا ڈھول تاشا بجاتے ہوئے اور خوشی مناتے ہوئے، ہنستے ناچتے ہوئے لے کر ان کو جانے لگے۔ میں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سوچے کہاں انسان مر رہا تھا اور کہاں بادشاہت۔ تو آدمی تو ایسے ہی، آدھا پاگل تو ایسے ہی ہو جاتا ہے آدمی کی، بتاؤ کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے۔ لیکن زندگی پاگل پنے کو نہیں کہتے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی لائف میں آج کل پاگل ہو گئے ہیں، پیچھے دوڑے پڑے ہیں دنیا کے پیچھے، بھاگے رہو، یعنی آدمی پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کیا حقیقت ہے اس کی، کم سے کم حقیقت کو تو سمجھے۔ تو اب انہوں نے پہلے تو یہ دیکھا تو بڑے خوش کہ بھائی بادشاہ بن گیا میں، کیا تو، لیکن ان کا دماغ کھٹکا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہی 4-5 سوال انسان کی زندگی کے اساسی ہیں۔ اگر انسان یہی سوچ لے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کتنے دن کے لیے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں اور کیا کرنے آیا ہوں، تو ان کو یہ دماغ یہ سوال پریشان کیا کہ بھائی میں یہ ہوا کیا میرے ساتھ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال جب ان کی رسم بادشاہت ہو گئی تو انہوں نے وزیر کو بلایا کہ ادھر آ۔ وہ آیا کہ کیا چکر ہے، یہ کیا، میں کیسے بادشاہ بن گیا؟ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ میں مر اور گیا، یہ میرے روح کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں میں زندہ ہوں تو کہا کہ سرکار اس جزیرے کی رسم یہ ہے کہ ہر 5 سال پر جو پہلا آدمی آتا ہے اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ بس مجلس ختم ہو رہی بہت توجہ سے۔ کہا جب اس کا 5 سال گزر جاتا ہے تو اسے یہاں سے دور ایک جنگل میں لے جا کے پھینک دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہاں وہ جنگلی جانور اور بھوک سے مر جاتا ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ 5 سال بعد اسے ہم لے جا کے پھینک دیتے ہیں جنگل میں۔ کاش ہمارے یہاں بھی یہی ایسا کچھ ہوتا ہے، جنگل میں پھینکنے والا۔ تو بہت توجہ، تو اب لے جا کے جنگل میں پھینک دیتے ہیں۔ تو کہا وہ جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ کہا جنگل میں اس کا کچھ رہتا نہیں ہے، وہاں جنگلی جانور بھی ہیں اور پھر بھوک اور پیاس، انسان ایسے ہی مر جاتا ہے خلاصہ۔ پھر 5 سال بعد ہم نیا بادشاہ لے لیتے ہیں۔ کہا اچھا، کہا مجھے وہ جنگل لے چلو جہاں لے جا کے پھینکتے ہو۔ اب یہ جنگل گئے، جا کے جنگل کو دیکھا، معائنہ کیا، پھر واپس آئے۔ تو ان کا حساب یہ ہو گیا کہ اپنے انہوں نے دن میں ایک اچھا خاصا ٹائم اس جنگل کے لیے بنایا۔ اب وہ جنگل کیوں جاتے تھے وہ ابھی راست کھلے گا۔ اکثر وہ جنگل جایا کرتے تھے، کبھی 2 کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی 3 کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی 4 کو لے کے جنگل جاتے تھے وہاں جہاں ان کو پھینکا جانا تھا۔ خیر 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزر گیا۔ جب 5واں سال آیا تو وہی لوگ جو ہنستے ناچتے کھیلتے ان کو بادشاہ بنا کے آئے تھے، اب ہنستے ناچتے کھیلتے پھر آ گئے۔ کہا اب کیوں آئے ہو بھیا؟ کہ چلیے اب آپ کی یہاں سے رسم رخصت ہے، ہو گیا، آپ کو جو کرنا تھا کر چکے آپ، اب چلیے یہاں سے۔ کہا کہاں چلنا ہے؟ کہا وہیں جہاں سب گئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ انہوں نے بھی اپنا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور سامان رہا تیار ہے، چلو۔ ہنستے ہوئے یہ بھی چلنے لگے، وہ بھی ہنس رہے ہیں یہ بھی ہنس رہے ہیں، لیکن وہ ہنستے ہوئے لوگ ان کو ہنستا دیکھ کے خوش نہیں ہوئے۔ کہہ لیں گے ہم تو ہنس رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ دیکھیے یہی زمانے کا نظام ہے، آدمی اپنے سکھ اپنے دکھ سے نہیں پریشان ہے، دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ کہ ٹھیک ہے ہمارا معاملہ جو ہے وہ تو ہے ہی، ہم بے بادشاہ کے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا کیوں میں نہ ہنسوں؟ کیوں نہ ہنسوں میں؟ کہا ارے آپ سے پہلے جتنے بادشاہ تھے وہ پہلے دن بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب ہم انہیں آج کے دن لے کے جاتے تھے جنگل میں تو وہ روتے رہتے تھے، گڑ گڑاتے رہتے تھے، ارے بھیا کچھ ٹائم دے دو، کچھ دن چھوڑ دو، 1 سال اور بڑھا دو، کچھ اور کر دو، تھوڑا سا وقت دے دو۔ مگر آپ ہیں جو سب سے الگ ہیں، آپ خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ کہا وہاں چلو وہیں سمجھ میں آئے گا۔ خیر ان کو لے کے جب جنگل پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ جنگل نہیں تھا، وہ تو
محل بن چکا تھا. انہوں نے اس 5 سال میں جو روز ان کا جنگل آنا جانا تھا وہاں کیا کرتے تھے؟ وہاں رہنے کے لیے اپنا بہترین محل بنایا جو وہاں کے جانوروں سے ان کی حفاظت کرے. 10-20 سال کا وہاں اپنا جتنا رہنے کا ان کا امید تھی اتنا مثلا وہاں پر کھانا وغیرہ جمع کیا اور بہترین انتظام وہاں کر کے رکھا تھا. کہ آپ سمجھ میں آیا میں کیوں نہیں ڈر رہا تھا, کیوں نہیں رو رہا تھا؟ کہ کیوں؟ کہ وہ جو بادشاہ تھے 5 سال وہ وہاں کی لذتوں میں محظوظ ہو کر, مست ہو کر, خوش ہو کر یہاں کا انجام بھول جاتے تھے. لیکن جب میں پہلے دن آیا تو میں نے پہلے انجام کو پتا کیا کہ 5 سال بعد ہونا کیا ہے. تو میں روز آتا رہا اور تھوڑا تھوڑا انتظام یہاں پہ کرتا رہا. تو وہ اس لیے یہاں آنے سے ڈرتے تھے کہ انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا. میں اس لیے نہیں ڈر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں جہاں سے نکل کے آ رہا ہوں وہ ایسی ہی جگہ پہ آ رہا ہوں. آپ سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں اور کچھ ڈرتے کیوں نہیں؟ اما ڈرتے وہ ہیں جنہوں نے وہاں کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے, اور جنہوں نے موت کے بعد کا انتظام کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. سلامت رہیں آپ حضرات. یا علی یا علی. یہ ہے علمی ڈر. جب آدمی سمجھ جاتا ہے کہ وہاں کا کیا انتظام کرنا ہے, اور دیکھیں یہ تو بالکل کلیئر ہے, دنیا میں کوئی ایسا انجیکشن ابھی تک نہیں بنا کہ جو آپ کی عمر بڑھا دے. بھائی کووڈ کا انجیکشن بنا ہے, موت کا انجیکشن نہیں بنا ہے. موت آئے گی, اب وہ الگ چیز ہے کہ جتنی اللہ نے لکھی ہے, لیکن کچھ ویکسینز اللہ نے بتائی ہیں زندگی بڑھانے کی. کچھ ویکسین جیسے کچھ وائرس بھی اللہ نے بتائے کہ یہ زندگی کو کم کرتے ہیں, اور کچھ ویکسین بھی اللہ نے بتائی کہ یہ زندگی کو بڑھا دیتی ہیں. جیسے رشتہ داروں سے قطع رحم, یہ ایسا وائرس ہے جو آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی, یہ ایسا وائرس ہے جو زندگی کو کم کر دیتا ہے. وعدہ خلافی, یہ ایسا وائرس ہے جو زندگی کو عمر کو کم کر دیتا ہے. صدقہ نہ دینا, یہ ایسا وائرس ہے جو عمر کو کم کر دیتا ہے. اور اسی کی ویکسین بھی اللہ نے بتائی ہے. ماں باپ کے ساتھ اگر انسان نیک ہو تو اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اگر حسن سلوک اختیار کرے تو اللہ اس کی ایج بڑھا دیتا ہے. بھیا عمریں گولیاں کھانے سے نہیں بڑھتی ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے سے بڑھتی ہیں. یہ نظام قدرت ہے میرے عزیزو. تو موت کا ڈر اس لیے کہ کچھ انتظام نہیں ہے, لیکن جو انتظام کیے ہوتے ہیں وہ ہنستے اور مسکراتے رہتے ہیں اور حشاش و بشاش رہتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ کل وہ دن ہے جس دن تمہارا آخری دن ہوگا. کہتے ہیں موت سے میں ڈراتے ہو, ہم تو آئے اسی لیے ہیں کہ ہمیں مارا جائے. وہ ہوتے ہیں کہ خیمے میں چراغ گل کر دیا جائے, اور اس کے بعد حسین کہتے رہے کہ کل وہ دن ہوگا کہ جس دن تمہیں مارا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, تمہاری اہلیہ بیوہ ہو جائے گی. چلے جاؤ, اب تو اندھیرا ہے, تمہیں اگر میرا چہرہ دیکھ کے شرم آتی تھی تو اندھیرے میں چلے جاؤ. جب چراغ دوبارہ جلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی تلواروں کو اپنے گلے پہ رکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابا عبداللہ, ایک بار کیا اگر 70 بار ایسی موت آئے تو ہم آپ کے لیے تیار ہیں. یہاں کیوں نہیں خوف ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ کیا خبر ہے اس طرف, کیا نتیجہ ہے اس طرف. اور ایسا شوق موت کا کہ صبح میں ہر آدمی, ہر صحابی حسین علیہ السلام کے سامنے اول جانے کے لیے تیار ہے. اے مولا پہلے میں جاؤں گا, اے مولا پہلے میں جاؤں گا, اے مولا پہلے میں جاؤں گا. مولا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے اہل بیت چلے جائیں. روایت میں ہے کہ امام حسین نے سب سے پہلے جناب علی اکبر کو کہا کہ بیٹا تم جاؤ. کیوں کہا حسین نے؟ یہ حسین کی سرداری کی دلیل ہے. حسین نہیں چاہتے تھے کہ کل کو کوئی تاریخ یہ لکھتے کہ حسین نے اپنے گھر والوں کو بچا لیا اور صحابیوں کو پہلے بھیج دیا. نہ, وہ بھی جوان بیٹے کو حسین کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پہلے تم جاؤ. وہ الگ بات کہ صحابیوں نے بعد میں کہا کہ نہیں مولا
پہلے ہم جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن اہل بیت کا سلسلہ بھی جب شروع ہوا تو اس میں بھی سب سے پہلے جناب علی اکبر کو بھیجا امام حسین نے, تاکہ زمانہ حسین کی قربانی پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. بس ارباب عذاب رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. ایک باپ کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے, ماشاءاللہ آپ لوگ پرسہ دینے کے لیے جمع ہیں, لیکن ذرا سوچیے ارباب عذاب کہ یہ رسم جو ہم کو ملی ہے کہ جب کوئی دنیا سے گزر جائے تو ہم اسے پرسہ دیتے ہیں, کہاں سے ملی ہے؟ پیغمبر کے گھر سے ملی ہے نا یہ رسم. پیغمبر نے بتایا ہے کہ اگر کسی کو پرسہ دینا ہے تو اس طریقے سے پرسہ دینا. لیکن اللہ اکبر, جہاں سے رسوم شریعت نکلی ہو ان گھر والوں کو کیسے پرسہ دیا گیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد کو جو پہلا پرسہ دیا گیا ہے وہ بستر کھینچ کے دیا گیا, بستر کھینچ دیا گیا. تاریخ کیا ہمارے یہاں رسم شریعت کیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن اس کے یہاں کھانا پہنچاؤ. محلے والوں قرابت داروں کے اوپر ضروری ہے کہ وہاں 3 دن کھانا لے جائیں تاکہ انہیں احساس غم سے کچھ نجات تو ملے. لیکن یہاں کیا ہے, یہاں 3 دن تو پہلے سے بھوکے پیاسے ہیں, اب اس کے بعد بھی غذا اتنی کم ہے جو بچوں میں ختم ہو جاتی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ دوسرا پرسہ کیسے دیا گیا, لوگ گلے لگاتے ہیں. سید سجاد کو کیسے پرسہ دیا گیا؟ اسی گھر کی فرد ہے نا سید سجاد جہاں سے رسم شریعت اور شریعت ملی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ لوگ آئے تو سید سجاد کے پاس, لیکن گلے لگانے نہیں آئے بلکہ گلے میں طوق خاردار پہنانے کے لیے آئے. ارباب عذاب, پھر پرسہ کیسے دیا گیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شقی درہ لے کے آگے بڑھا, سید سجاد کو دروں سے پرسہ دیا گیا. مجلس تمام ہو رہی ہے. ارباب عذاب, تاریخ لکھتی ہے کہ اب کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹے کو باپ کی قبر سے دور رکھا جائے. حتیٰ شریعت کا حکم بھی ہے کہ بیٹا باپ کو قبر میں نہ اتارے. امام معصوم کا حکم الگ ہے کہ بیٹا باپ کو مٹی نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قساوت قلب پیدا ہوتی ہے. بار بار اگر بیٹا باپ کو دیکھے گا, باپ کی میت کو دیکھے گا, باپ کے جسم کو دیکھے گا تو بیٹے کے احساس زیادہ ہو جائے گا, احساس میں اضافہ ہو جائے گا, بیٹا بھول نہیں پائے گا. لیکن اللہ رے غربت امام بیمار کربلا, تاریخ لکھتی ہے کہ سید سجاد کو جب گزارا گیا تو مقتل میں اسی راستے سے گزارا گیا جہاں پر حسین کا لاشِ بہشت پڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, آواز دی, میرے لال سجاد, اس عالم غربت میں کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ارے یہ جملہ کہنا تھا کہ تڑپ گئے سید سجاد. اے پھوپھی اماں, ارے ذرا غور تو کیجئے, جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا سرزمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا ہوا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بس 2 منٹ کی ایک روایت پڑھ کے میں مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں. ارباب اعلیٰ سید سجاد ایک جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ روئے ہیں اس بات پر کہ میرے بابا کا لاشا سرزمین کربلا پہ پڑا ہے. ایک روایت سنیے ارباب اعلیٰ. تاریخ کہتی جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو کوفے میں سید سجاد گردن کو جھکائے کھڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ایک جوان لڑکا ایک گھر سے نکلا اور نکل کے کہا السلام علیکہ, السلام علیکہ یا امام الکربلا, اے کربلا کے امام تم پر ہمارا سلام ہو. امام سجاد نے سر اٹھایا کہ غیروں کے مجمع میں اپنا کون آ گیا, تو دیکھا کہ ایک جوان شخص کھڑا ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں عبداللہ ابن حبیب ہوں, میں حبیب کا بیٹا عبداللہ ہوں. کہا وعلیکم السلام. امام نے جواب سلام دینے کے بعد کہا اے عبداللہ, میں تمہیں حبیب کا پرسہ دیتا ہوں. اللہ اکبر. سجاد عالم غربت میں حبیب کے بیٹے کو پرسہ دے رہے ہیں. مجلس تمام ہو رہی ہے. تاریخ لکھتی ہے اب اس کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا کہ حبیب کا بیٹا سید سجاد سے ملاقات کر کے کچھ قدم آگے بڑھا. ایک نیزے بردار کے پاس گیا, ایک ایسے شخص کے پاس گیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اور جانتے ہیں اس نیزے پہ کیا تھا؟ نیزے پہ حبیب کا سر تھا.
عبداللہ نے کہا کہ یہ سر مجھے دے دے. اس نے کہا تجھے کیوں دے دوں یہ سر؟ کہا نہیں نہیں، یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ مجھے دے دے. کہا نہیں، میں تجھے سر نہیں دوں گا، میں یہ سر لے کے شام جاؤں گا اور وہاں حاکم سے انعام لوں گا. کہا تجھے پیسہ چاہیے نا، جتنا درہم و دینار چاہیے میں تجھے دیتا ہوں، لیکن میرے باپ کے سر کو نوکے نیزہ سے اتار دے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجلس تمام ہو رہی ہے کہ میرے بابا کا سر اتار دے. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں تم سے دولت و دینار نہیں لوں گا، میں حاکم سے منہ مانگی قیمت دوں گا. تھوڑی دیر بات ہوتی رہی، اس کے بعد بس مجلس تمام ہے. ارباب اعضاء، تاریخ کہتی کہ عبداللہ نے خنجر نکالا اور نکال کے کہا کہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں ہوتا. اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ عبداللہ نے اس نیزہ بردار پر وار کیا اور وار کر کے اس کے کام تمام کرنے کے بعد اپنے بابا کا سر لیا اور یہ کہہ کے خیمے گھر کی جانب بڑھے کہ اے بابا معاف کرنا، لیکن یہ بات یاد رہے جس کا جوان بیٹا موجود ہو وہ اپنے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں دیکھ سکتا. ارے حبیب کا بیٹا حبیب کا سر لے گیا. اللہ رے غربت سجاد، کوئی دل سجاد سے پوچھے، تڑپ گئے سید سجاد، اے بابا حبیب کا بیٹا اپنے باپ کا سر لے گیا، لیکن سجاد امتحان الہی کی زنجیروں میں ہے. اے بابا میں تمہارا لاشا کربلا کی زمین پہ پڑا ہوا ہے، حسین بے کس ہے، سجاد حسین کو دفن بھی نہیں کر سکتا. الا لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون بذن قضاء تسلیم لامرہ. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم لعن قاتل فاطمة الزهراء سلام اللہ علیہا. گزارش ہے آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم طاہر حسین ابن مشتاق حسین کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ قل هو اللہ اللہ